بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک داول الحدیث الامامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ باب التسمیۃ علی الوضوء۔ آج ہمارا یہ 5واں درس ہے۔ کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہرحال اس کو کچھ بیان کرتے ہیں مختصر۔ آیا وضو پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کہ بغیر اس کے وضو ہوگا یا نہیں؟ تو اناف کا مذہب مختار یہ ہے کہ پڑھنے کی فضیلت ضرور ہے، لیکن بے تسمیہ بھی وضو ہو جائے گا۔ تو امام طحاوی حسب عادت جاریہ پہلے اناف کے مذہب مختار کے خلاف موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، پھر اپنا موقف۔ تو یہ اصول برکت کے لیے کہ ناغہ نہ ہو، کچھ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تکمیل 6 درس میں آگے مکمل کر دی جائے گی۔ حدیث نمبر آگے جو بھی جہاں تک ہم چلیں گے اس سے آگے پھر بیان کر دیں گے۔ قال حدثنا محمد بن علی بن داود البغدادی قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة انه سمع ابا سفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان نے حویت يقول حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ امام طحاوی اپنے شیخ محمد بن علی بن داود بغدادی سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنی سند کے ساتھ عفان بن مسلم سے، وہ وہیب سے، وہ عبدالرحمن بن حرملہ سے کہ انہوں نے ابو سفال مری کو فرماتے سنا کہ انہوں نے رباح بن عبدالرحمن بن ابو سفیان بن حویتب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے میری جدہ کریمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد گرامی کو فرماتے سنا کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، نہیں ہے نماز اس کے لیے جس کا وضو نہیں ہے، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اور اس کا وضو نہیں ہے کہ جو وضو پر نام خدا نہ لے، یعنی تسمیہ کے بغیر جو وضو کرے اس کا وضو نہیں، اور وضو کے بغیر نماز نہیں۔ اب بغیر لا ہے، لا نفی بلکہ لا نفی جنس، اور ایک ہوتا ہے، اب یاد رکھیں، کمال النفی، اور ایک ہوتا ہے نفی الکمال۔ کمال النفی یہاں نہیں ہے بلکہ نفی الکمال ہے احناف کے نزدیک۔ سر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نفس نماز ہو جائے گی، نماز کامل نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث ہے قال حدثنا عبدالرحمن ابن الجارود البغدادی جو قال حدثنا سعید بن کثیر ابن عفیر قال حدثني سليمان بن بلال عن ابي سفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان يقول حدثتني جدتي انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذلك۔ اب یہ دوسرے شیخ امام طحاوی کے محمد بن علی بن داود بغدادی تھے، وہ یہ عبدالرحمن بن جارود بغدادی ہیں، آگے روایت وہی ہے، راوی الگ ہیں، ان کے عفان بن مسلم تھے، ان کے سعید بن کثیر بن عفیر ہیں، ان کے وہیب تھے، ان کے سلیمان بن بلال ہیں، ان کے عبدالرحمن بن حرملہ تھے، ان کے ابی سفال مری ہیں، ان کے آگے پھر ابی سفال مری تھے،
انہوں نے رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان سے، انہوں نے اپنی جدہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ یہاں باپ کا ذکر نہیں ہے، ان کی جدہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول پاک سے سنا، یعنی بیچ میں اپنے شیخ، اپنے والد اس صحابی کو بیچ میں انقطاع کیا۔ قال حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید، روایت وہی ہے، لا وضوء لمن لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ تیسری حدیث ہے، قال حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا الدراوردی جو نبی حرملہ عن ابن حرملہ نبی سفال المری عن رباح ابن عبد الرحمن العامری عن ابی ابن صوبان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امام تاوی کے تیسرے شیخ فہد اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے اسی کی نسبت روایت لاتے ہیں۔ یہ تین روایتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فذهب قوم الى من لم يسمي على وضوء الصلاة فلا يجزيه وضوءه۔ اللہ اکبر، ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے کہ جو نماز کے وضو پر نام خدا نہ لے، تسمیہ نہ پڑھے، تو وہ وضو اس کو کافی نہیں ہے۔ یہ قوم کون ہے؟ اندہ ظاہریہ یہ بات ہے، اور اسحاق کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک معمول ہے صحت پر کہ وضو صحیح نہیں ہے، اور شافعی اور حنفیہ اور مالک اور ربیعہ اس بات کی طرف گئے کہ ابتداء وضو میں تسمیہ سنت ہے۔ شوکانی غیر مقلدین کا کہتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ناہج جو ہے وہ محمول ہے کمال پر، یعنی نفی الکمال ہے، کمال النفی نہیں۔ وَتَجُّ فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ، یہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ وضو بغیر نماز نہیں، وہ انہی سابقہ تین آثار کی طرف گئے، ان سے حجت پکڑی انہوں نے۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، کچھ اور ہیں جنہوں نے کی مخالفت کی ہے۔ امامین نخب الافکار میں مراد لیتے ہیں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد۔ اصح روایت کے مطابق ان کی دو روایتیں ہیں، یعنی ایک میں عدم جواز کا بھی احمد بن حنبل سے، لیکن اصح روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ بھی ضروری نہیں قرار دیتے وہ میں تسمیہ کو۔ وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا من لم یسمی علی وضوء فقد عصى فقد طہر بوضوء ذلک۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس نے نام خدا نہ لیا وضو پر، اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال اپنے وضو کے ساتھ پاک ہو جائے گا، یعنی باوضو ہو جائے گا۔ واتجو، اور وہ حجت پکڑتے ہیں، واتجو فی ذالک بما حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعید عن قتادہ عن الحسن عن حدین ابی ساسان عن المہاجر بن کنفس انه سلم على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله الا على طهارة۔ وہ حجت پکڑتے ہیں، امام طاوی اپنے شیخ علی بن معبد سے اپنی سند کے ساتھ لاتے ہیں مہاجر بن کنفس سے روایت، انہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں سلام کیا اس حال میں کہ سرکار وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے رد سلام نہ کیا، جواب نہ لوٹایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ نہ روکا مجھے اس بات نے کہ میں تجھے جواب دوں سلام کا، مگر یہ کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کروں مگر طہارت پر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں باوضو ہو کے ذکر خدا کرنا چاہتا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تب کہنا چاہتا تھا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جائز ہی نہیں۔ حد الحدیث، اس حدیث سے کیسے بھائی استدلال ہے کہ وضو میں تسمیہ ضروری نہیں؟ کہتے ہیں وفی حد الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارئ ان یذکر اللہ الا علی طہارۃ ورد السلام بعد الوضوء الذی صار به متطہرا۔ اس حدیث میں کہ رسول پاک نے ناپسند جانا نام ذکر خدا مگر یہ کہ طہارت پر ہو، اور رد سلام کیا وضو کے بعد جس کے ساتھ آپ باوضو ہوئے۔ وفی ذالک دلیل انہ قد تودع قبل ان یذکر اسم اللہ، اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے وضو کیا قبل نام خدا لینے کی۔ یعنی آپ تو با طہارت باوضو ہو کے نام خدا لینا پسند کرتے تھے۔
تو جب بے وضگی سے باوضگی حاصل کر رہے ہوں تو بے وضگی میں آپ نہیں لیتے۔ وَكَانَ قَوْلُ لَا وُضُوءَ لِمَن لَّمْ يُسَمِّ، اور یہ فرمان کہ اس کا وضو ہی نہیں جو نام خدا نہ لے۔ یا تامل وائزن، یہ احتمال رکھتا ہے اس بات کا بھی، ما قالہ اہل المقالۃ الاولی، جو پہلے مقالہ والے بات کرتے ہیں کہ بھائی وضو میں نام خدا لینا ضروری ہے۔ اور یا تامل لا وضوء لہ متکاملا فی الثواب، اور یہ بھی تو احتمال ہے کہ اس سے مراد ہو کہ وضو ثواب میں کامل نہیں ہوگا۔ کما قال لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان، جیسے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھجوریں یا ایک یا دو لقمے رد کر دیں۔ فلم یرد بذلک انہ لیسا مسکین خارج من حد المسکنہ کلہا حتی تحرم علیہ الصدقۃ، تو مراد اس سے نہیں ہوگی یہ کہ وہ مسکین ہی نہیں ہے جو حد مسکنہ سے کلی طور پہ خارج ہو، یہاں تک اس کے صدقہ حرام ہو جائے۔ مراد اس سے کیا ہوگی؟ نہ مراد بذالک انہ لیس بالمسکین المتکامل فی المسکن الذی لیس بعد درجہ فی المسکنۃ درجہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ ایسا مسکین نہیں ہے جو مسکنت یعنی مسکینی پن میں کامل ہو کہ اس کے بعد مسکینی میں کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ اسی طرح مراد ہے کہ وہ وضو ہو جائے گا لیکن وہ کامل وضو نہیں ہوگا، جیسے وہ مسکین تو ہے، جیسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک یا دو لقمے رد کر دیں، لیکن وہ کامل مسکین نہیں، کامل مسکین جس کے بعد کوئی درجہ ہی نہ ہو، تو یہ مراد ہے۔ آگے مزید یہ پھر اگلے لیکچر میں اللہ نے خیر کی انشاءاللہ تو یہ بات پوری کر دیں گے کہ تسمیہ وضو میں باعث فضیلت ضرور ہے لیکن شرط نہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔